أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. کیا مکہ میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے؟ براہ کرم حدیث سنا دیں. حدیث جو ہے مکے کی حدیث یہ ہے کہ مکے میں 20 رکعت نماز صرف حرم پاک میں ہوتی ہے. صرف مکے کی دوسری مسجدوں میں، ہماری خود مسجد ہے، ہمارے بچے الحمدللہ سب حافظ ہیں، 4 بچے وہی تراویح پڑھاتے ہیں. دوسری مسجدوں میں 8 3 11 رکعت ہوتی ہے بس. دوسری تمام مسجدوں میں، ریاض کی تمام مسجدوں میں 8 3 11 ہوتی ہے. کوئی اگر 20 پڑھا دے تو پڑھا دے، لیکن خال سننے میں نہیں آتا ہے. تو مکے میں صرف کیوں رکھا گیا؟ آپ کو معلوم ہے ایک ذات جس کا نام شاہ عبدالعزیز تھا، اس نے سنت کو برپا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا. انہوں نے علماء سے مشورہ لیا. دیکھیے وہ لوگ حنبلی علماء جو اس وقت تھے، وہ یقیناً ہم نے جو تجربہ کیا کہ مالکی ہوں، شافعی ہوں اور ہمارے حنفی ہوں یا حنبلی ہوں، ان میں سے حنبلیوں کی ہاں تعصب سب سے کم ہے. یعنی کہیں حدیث ملا، ہم خود جب ثانوی میں وہاں پڑھتے تھے، ان کی کتاب میں ہے کہ نیرین یعنی سورج اور چاند کی طرف چہرہ کر کے یا پیٹھ کر کے پیشاب پیخانہ جائز نہیں ہے. استاد حنبلی بہت مشہور، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے، حدیث میں کہیں نہیں آیا ہے، صرف قبلے کی طرف پیٹھ یا چہرہ کر کے پیشاب پیخانہ کرنا جائز نہیں ہے. رد کر دیا انہوں نے، حالانکہ وہ ان کے کتاب، ان کے مذہب کی کتاب ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو امام ملک عبدالعزیز نے بھی کہا کہ 8 رکعتیں یہاں نافذ کی جائیں، لیکن ان لوگوں نے حکمت کا فتویٰ دیا. ان کو کہا نہیں، حرم چونکہ ایک عالمی جگہ ہے اور دنیا کے لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ 20 پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ 10 رہ گئی. آپ ایسا کریں کہ 2 امام کر دیں، ایک امام 8 2 10 رکعت پڑھائیں، دوسرے امام 8 2 سے 10 رکعت پڑھائیں. جس کو 10 پڑھنا ہے پڑھ کر کے 1 رکعت اتر پڑھ لے چلا جائے، اور جس کو 20 پڑھنا ہے 50 پڑھنا ہے اپنا پڑھے. تو یہ حکمت کی بات ہے. اس وجہ سے حرمین شریف میں اور اس کا وجود کوئی بری چیز نہیں ہے. 2 امام خود آپ دیکھ لیں، کبھی ٹیلی ویژن پہ تو دیتے ہیں ہمارے خیال سے، امام کبھی 20 رکعت ایک امام نہیں پڑھتا ہے، وہ پڑھا کر کے کھسک جاتے ہیں، عام طور پر ایسے ہوتا ہے. لیکن سنت کا طریقہ ہم جس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہے کہ تراویح 8 3 11 پیارے رسول نے کبھی اس سے زیادہ نہیں پڑھی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کردہ 20 رکعت یہ صحیح نہیں ہے. آپ نے جب حضرت ابی ابن کعب کو مسجد مبارک نبوی میں حکم دیا کہ آپ پڑھاؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ان کو حکم دیا کہ 8 رکعتیں پڑھاؤ. کسی وقت حضرت ابی ابن کعب 36 رکعت پڑھا دیتے تھے، یہ ثابت ہے قیام اللیل مروزی وغیرہ سے. تو مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت حاضر ہے، اگر آپ صرف 8 پڑھ کر کے چلے جا رہے ہیں 8 3 11، تو انشاءاللہ سنت رسول اور فضیلت قیام لیل من قام رمضان ایمانا واحتسابا وہ آپ کو فضیلت حاصل ہوئی. لیکن اگر کوئی شخص مزید پڑھنا چاہتا ہے تو یہ نہ عقیدہ رکھے کہ 20 ہی سنت ہے. 20 سے اب مجھے نہیں یاد آتا ہے، میں اپنے طور پر اتنے دنوں سے وہاں ہوں، کبھی زیادہ کیا ہے کبھی کم کیا ہے، لیکن 20 کبھی نہیں پڑھی ہے میں نے. یہ یقین کر کے کہتا ہوں اتنا جان بوجھ کر کے کہ 20 صرف کبھی نہیں پڑھی ہے میں نے زیادہ کیا یا کم کیا. تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ جائز ہے زیادہ. آپ 8 پڑھ کر گئے، پھر آپ کی طبیعت میں آیا، گھر میں بیٹھے ہیں، شروع کر دیجئے کچھ پڑھنا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ تراویح 20 سے کم نہیں ہے، یہ عقیدہ سنت رسول کے خلاف ہے.